اچھا وقت آنے کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب یہ نشانیاں آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ جانا کہ اب آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اب آپ کے اچھائیوں کے دن جو ہے وہ آنے والے ہیں اور برائیوں کے دن ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد میں، ہر پریشانی کے بعد میں آسانی ہوتی ہے۔ تو انسان اگر اس پر جو ہے وہ صبر کر لے، شکر کر لے، اللہ رب العزت کا جو ہے وہ شکرانہ ادا کر لے، تو یقیناً اللہ رب العزت اسے ہر موڑ پر، ہر چیز پر جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اگر یہ آپ کو لگے کہ پہلے، کیونکہ دیکھو 2 لوگ ہوتے ہیں، اب ان 2 لوگوں میں ایک انسان جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو گناہگار ہے، ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کا معاملہ کیا ہے کہ جو ایک انسان نیک ہے تو وہ تو نیکی کے اندر لگا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھا ہے، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، جن کے پاس میں کپڑا نہیں ہے کپڑا جو ہے وہ انہیں میسر کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے، اچھے اخلاق پیش کر رہا ہے، مسجدوں کے اندر جا رہا ہے، اللہ رب العزت کے یعنی قرآن مقدس کی تلاوت یا اللہ رب العزت کی لو لگایا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ عبادت کے اندر ہمہ وقت وہ لگا ہوا ہے۔ اب دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو مسلسل گناہ کے کام کرتا ہے، یعنی وہ جو ہے نام کا مسلمان ہے، کام اس کا کوئی بھی نہیں ہے مسلمانوں والا، نمازوں سے وہ دور ہے، اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن وہ مسجد کی طرف کو نہیں جاتا، اور اس کے بعد میں عبادتوں کی طرف کو وہ نہیں جاتا، روزے وہ ان سے دور ہے، رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام وہ نہیں کرتا، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی اسے معلوم نہیں، سب کچھ ہے اس کے پاس میں، لیکن وہ نیک کام کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، کسی کو اچھا اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے، یا اچھائیاں کسی کے ساتھ میں نہیں کرتا، یا کسی کو اپنا مال و اسباب نہیں دیتا، تو یہ 2 طرح کے انسان ہو گئے۔ اگر کسی پر اس کی برائی کی وجہ سے اگر مصیبت آ رہی ہے، یعنی کوئی اگر بدکار ہے، برا ہے، اگر اس پر جو ہے وہ برائی آ رہی ہے، یعنی بہت زیادہ ذلیل ہے، خوار ہے، سارے برے کام کر رہا ہے، تو اس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس پر برائی آئی ہے، اس پر کوئی تکلیف یا پریشانی آئی ہے تو کہ بھئی اس کے گناہوں کا سبب ہے یہ، کیونکہ اس نے نیک کام ہی نہیں کیے، کوئی بھی نمازوں سے یہ دور رہا، روزوں سے یہ دور رہا، حج سے یہ دور رہا، نیک کاموں سے یہ دور رہا، مسجدوں کی طرف کو یہ نہیں گیا، اور اس کے بعد میں لوگوں نے اسے سمجھایا، لوگوں کی اچھائی کو اس نے نہیں مانا، لوگوں کی برائیاں اس نے کی، حسد، ساری برائیاں اس کے اندر تھیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اسے گناہوں کا بدلہ مل رہا ہے۔ لیکن جو بالکل نیکوکار ہے، نمازیں وہ پڑھ رہا، اس پر برائی آ رہی ہے، اور کہتے ہیں عبادتیں وہ کر رہا ہے، مسجدوں کا رخ وہ کیا ہوا ہے، اچھے اخلاق سے وہ پیش آ رہا ہے، اور اس کے بعد میں سارے اچھے کام کرنے کے بعد میں جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ پھر ٹینشن والی بات ہے کہ بھئی اس کے اوپر مصیبت کس وجہ سے آئی۔ چلو اگر بدکار کے اوپر آئی ہے تو ایک تو مان لیا کہ بھئی اس کے گناہوں کا بدلہ ہے، گناہوں کا سبب ہے، تو اس جگہ پر کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ علی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انسان کیسے معلوم کرے گا کہ یہ اس پر اس کے گناہوں کا بدلہ ہے، یا اس پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو آزمائشیں بھیجی ہیں، جو تکلیفیں بھیجی ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ یہ 2 چیزیں ہیں کہ اگر کوئی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت یہ اسے سزا دے رہا ہے، یہ اس کے گناہوں کا بدلہ ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی جو کچھ انسان کا کیا ہوا وہ اپنے خود کا ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو نیکوکار ہے، ایک متقی پرہیزگار ہے، اور اس کے بعد میں ایک بدکار ہے، تو دونوں پر اگر سیم مصیبتیں آ رہی ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اس کے گناہوں کا بدلہ ہے یا اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت کی آزمائش اور امتحان ہے؟ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم داماد پیغمبر سے پوچھا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت سادہ اور صاف لفظوں میں جو ہے وہ جواب دیا، اور یہ ہمیں اپنے دلوں پر نقش کرنا ہے، یہ ہمیں اپنے دوستوں کو بھی بھیجنا ہے، اور یہ اندازہ اور یہ ساری باتیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی اگر آئی، ٹھیک ہے، تمہارے میں تو جو ہے وہ کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، تمہارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا، تمہاری دکانیں بالکل ختم ہو گئی، یا تمہاری اولاد ختم ہو گئی، تمہارا مال ڈوب گیا، تمہاری فصل تباہ و برباد ہو گئی، اور اس کے بعد میں ایسی پریشانیاں مصیبت آنے کے بعد میں تم نے اللہ رب العزت کے راستے کو چھوڑ دیا، تو سمجھ لو کہ تم پر تمہاری یہ جو ہے مصیبتیں جو آئی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں،
یعنی تمہارے اوپر جو ہے وہ تمہارا مال بالکل ختم ہو گیا، تمہاری دکان ختم ہو گئی، تمہارا گھر جل گیا، اور تمہارے گھر والوں نے سب نے تمہیں چھوڑ دیا، تم سے سارے لوگ دور ہونا شروع ہو گئے، تمہارے کاروبار کے اندر نقصان، تمہاری بالکل فصل ختم ہو گئی، تمہارے کاروبار کے اندر ہر طرف سے نقصان ہو گیا، تمہاری اولاد فوت ہو گئی، یعنی ہر چیز کے اندر تمہیں نقصان، خسارہ اور ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل الگ ہی دکھائی دینا شروع ہو جائیں، تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر اس کے باوجود تم اللہ رب العزت کے راستے پر لگے ہوئے ہو تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ رب العزت کا امتحان ہے۔ دونوں باتیں سیم وہی باتیں ہیں کہ اگر وہی پریشانی تمہارے اوپر آئے، تم نے رب کا راستہ اگر چھوڑ دیا تو یہ تم پر تمہارے گناہوں کا سبب ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، اور اگر وہی سیم تکلیفیں اگر تمہیں ہوں، وہی سیم پریشانی اگر تمہارے اوپر آئیں اور تم ان کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے راستے پر ڈٹے ہوئے ہو، اللہ رب العزت کے راستے کے اندر لگے ہوئے ہو اور اللہ رب العزت کے راستے کو چھوڑ کر کے نہیں گئے، تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر آزمائش ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی آزمائش ہر انسان کو گزرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں خود فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی مالوں کے ذریعے، کبھی جانوں کے ذریعے، کبھی پھلوں کی تنگی کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے اللہ رب العزت آزماتا ہے، انسان کا امتحان لیتا ہے، اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہر حال میں ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب آزمائش آئے اور انسان تب اس کا راستہ چھوڑنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں گناہوں کی طرف کو چلا گیا، تو پھر کیا تم نے امتحان دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب تم نے دیا تھا تب تو نہ اس کا شکر ادا کیا تم نے، اور آج جب اس نے لے لیا تم سے تو تم اس پر آؤ گزاری کر رہے ہو، گریہ اوزاری کر رہے ہو، رو رہے ہو اللہ رب العزت کی طرف، اس کی بارگاہ کے اندر نازیبا کلمات نکال رہے ہو تم۔ تو جب اللہ رب العزت نے تم سے لیا ہے تو اس پر شکر ادا کرو، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر مبارکہ کے اندر فرمایا ہے، اور بہت ساری جو قرآن کی آیتوں کے اندر بھی آیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو ہمیں اس پر صبر اور شکر کرنا ہے، اور جو انسان جتنا صبر کرے گا اس کے بعد میں اللہ رب العزت اسے اتنا ہی کامیاب کر دے گا۔ آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا کہ انسان بہت زیادہ غریبی حالات میں تھا، لیکن اس پہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مالدار کر لیا، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہا، شکر ادا کیا۔ جیسا آپ نے سنا ہوگا ایک بڑھیا کا واقعہ کہ وہ جا رہی تھی راستے میں، انہیں ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگنے کے بعد میں جو ہے وہ گر گئیں، ان کا ناخن ٹوٹ گیا، وہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، کہ نہ کسی نے پوچھا کہ تمہارا ناخن ٹوٹ گیا ہے گا اور اس کے بعد میں بھی مسکرا رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے سوال کیا کہ یہ ناخن میرا کس کی وجہ سے ٹوٹا، یہ کس کی جو ہے مرضی تھی اس میں؟ انہوں نے کہا اللہ رب العزت کے سبب۔ تو اس نے کہا جب اللہ رب العزت کی یہ مرضی تھی کہ میرا ناخن ٹوٹے تو مجھے اس پر جو ہے وہ گریہ اوزاری کیوں کرنا؟ میں اس وجہ سے شکر ادا کر رہی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند تھا، اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہوں۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی چیزیں عطا فرمائی، اگر ہمارا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہم اس پر جو ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے وہ ترقی اگر مل گئی، اللہ رب العزت جو ہے وہ نہیں چاہتا، ہم اس میں کی کلمات بول دیتے ہیں، یا اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہی کیا ہے آج تک، یا اللہ رب العزت نے ہمارا کاروبار ختم کر دیا، ہر چیز پر ہم اللہ رب العزت کی طرف کو جو ہے وہ غلط لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کفریہ کلمات بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا صرف ایک اگر ہاتھ ٹوٹا، ہم نے بیان کرنا شروع کر دی، اللہ نے کروڑوں کا ہمیں پورا جسم عطا فرمایا، کوئی شکر ادا نہیں کیا، ہم نے کروڑوں کی آنکھیں عطا فرمائی، کوئی شکر ادا نہیں کیا گا۔ ان کا مسئلہ ان سے پوچھو کہ جن کے پاس میں آنکھیں نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے وہ بندے کتنے لاچار مجبور ہیں پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں ان سے پوچھو تمہارے تو بھی ایک ہاتھ ہے، تمہاری آنکھیں بھی ہیں، تمہارا پورا بدن صحیح سلامت ہے، جن کے پیر نہیں ہیں ان سے پوچھو۔ تو ہمیں اللہ نے جو کروڑوں کا جسم عطا فرمایا اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اگر ایک ہاتھ ہمارا ٹوٹ جائے یا ختم ہو جائے اس پر گریہ اوزاری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نازیبا کلمات ہم جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ انسان کی نہ جانے کیسی فطرت بن گئی ہے کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو رب کی طرف کو بھاگتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ غلط کلمات بولتا ہے، اور جب اللہ اسے مال عطا فرماتا ہے تو وہ رب کا شکر نہیں ادا کرتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنا تک پسند نہیں کرتا ہے وہ۔ تو مسلمانوں اگر کوئی ایک چیز ہم سے اگر چھین لی گئی ہے، کوئی چیز اگر ہم سے ختم ہوئی ہے تو اسے چھوڑیں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا قیمتی اور کتنا بہترین ہمیں بنایا، ہمیں کروڑوں کے جو ہے وہ آنکھیں عطا فرمائے، پورا جسم عطا فرمایا، ہاتھ عطا فرمائے، پیر عطا فرمائے، لیور، جسم، دل، جانے کتنی چیزیں ہمیں عطا
عطا فرمائی ہے کہ ایک ایک چیز کو لینے کے لیے انسان لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہے، پھر بھی وہ بات نہیں آ پاتی ہے۔ انسان کا اگر ہاتھ ٹوٹ جائے تو نقلی ہاتھ لگ جاتا ہے لیکن وہ خوبصورت نہیں آ پاتی ہے، نقلی پیر مل جاتے ہیں وہ خوبصورت نہیں آ پاتی ہے، دوسری آنکھ بن جاتی ہے، لیکن وہ بات نہیں آ پاتی ہے کہ جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس چیز کا مرتبہ اور اس چیز کا مقام الگ ہی ہے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی مصیبت آئے تب بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور اگر ہمیں خوشحال اللہ رب العزت اگر بنا دے تب بھی اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ جو ہے وہ اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھائیوں کی توفیق عطا فرمائے۔